بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ ناظرین مکرم، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے عرض کیا، ہے میرے رب، مجھے ایسا کلمہ تلقین فرمائیے کہ جس کے ذریعے میں آپ سے دعا مانگوں اور آپ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہے موسیٰ، کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، سبھی لوگ یہی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر 7 آسمان اور زمین ایک طرف ہوں اور کلمہ طیبہ دوسری طرف تو کلمہ طیبہ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھتا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔ سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے خلوص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھا ہوگا۔ حضرت اوس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالی کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ میں نے شفاعت کو پسند کیا۔ شفاعت ان لوگوں کے لیے جو اس حال میں فوت ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہے لڑکے، اللہ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ جب تم سوال کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو۔ اگر مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو۔ یقین کرو کہ بالفرض تمام مخلوق اگر تمہیں فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو اللہ نہ چاہے تو تمہیں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو آج کا جو عمل ہے، جس نے بھی کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں گھیو برابر بھلائی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ جس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اس کے دل میں ذرا چونٹی برابر بھلائی ہو تو وہ ایک نہ ایک دن ضرور دوزخ سے نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات کے معبود نہ ہونے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں، اور نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ساری بڑائی اسی کے لیے ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کلمے لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے یہ اتنا تیز وظیفہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔
جو چند سیکنڈ میں ہر کام کر دے گا۔ انشاءاللہ العزیز آپ کی ہر پریشانی اس عمل کی برکت سے دور ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور تمام حاجات کو پورا فرمائے، اور جتنے لوگ بیمار ہیں، جس بیماری میں مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے، آمین۔ آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ اگر آپ ہمارے چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو آپ سے گزارش کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے ملتی رہے۔ اب آپ سے اجازت چاہیں گے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔